زہرا کا لال جان پیمبر حسین. آخری شعر میری زندگی کا قیمتی شعر ہے, سنیے کہ زہرا کا لال جان پیمبر حسین ہے, کربلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے, کربلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر, منظر تو ہے علی پس منظر حسین ہے, نالین مصطفیٰ تیار نالین مصطفیٰ کے تلے کائنات ہے, اور مصطفیٰ کی پشت کے اوپر حسین ہے. ارے فرش عزا بچھا گئی زینب کا شکریہ, بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین. ارے کیا کرتاس کربلائی صاحب کو آواز دوں گا, اسی لیے میں میر انیس علی اللہ مقاموں کو پڑھ رہا ہوں. سنیے, آپ کو آواز دے رہا ہوں اس لیے میر انیس کو پڑھ رہا ہوں کہ فرما کے یہ چڑھے فرس خوش خرام پر, فرما کے یہ چڑھے فرس خوش خرام پر, نعرہ تھا دم بدم کی تصدق امام پر. آپ بولیں یا نہ بولیں, ہمارا مقدر کتنا میرے مقدر میں داد ہے اتنا ملے گی ضرور, مگر آخری مجمع تک کے. جو مسجد میں بچے کھڑے ہوئے ہیں وہ ادھر آ جائیں, وہاں کھڑے ہونے سے کوئی فائدہ تھوڑی نہ, محفل میں شریک ہوں, آپ لوگوں کی ضرورت محفل میں ہے. کہ فرما کے یہ چڑھے فرس خوش خرام پر, نعرہ تھا دم بدم کی تصدق امام پر, چمکا فرس کی برق گری فوج شام پر, غصے میں ہاتھ شیر نے رکھا حسام پر, بڑھ کر رجز بڑھا کہ پرے تھر تھر آ گئے, خیبر کے سرکشوں کو علی یاد آ گئے. بڑھ کر رجز بڑھا کہ پرے تھر تھر آ گئے. آج لگتا ہے کچھ نظر لگ گئی ہے لور پور کے سامعین کے. بڑھ کر رجز بڑھا کے پرے تھر تھر آ گئے, بڑھ کر رجز بڑھا کے پر, تھوڑا سا بول دیں آپ لوگ کہ بڑھ کر رجز بڑھا کے پرے تھر تھر آ گئے, خیبر کے سرکشوں کو آخری بار, خیبر کے سرکشوں کو علی یاد آ گئے. شعراء بھی ادھر سے ہاتھ اٹھائے کہ خیبر کے سرکشوں کو علی یاد آ گئے. لشکر میں ایک ایک کو ہے زندگی سے آس, ڈر کر کسی کے ہوش ٹھکانے ہیں نہ حواس, وہ دور دور سب ہیں سفید تھی جو پاس پاس, آمد پہ شیر کے بھی یہ ہوتا نہیں ہراس. غل چار سو یہ ہے کہ قدم سر کے جاتے ہیں, ارے گھوڑے بھگاؤ حضرت عباس. گھوڑے بھگاؤ, گھوڑے بھگاؤ حضرت عباس آتے ہیں. ایک عالم دین, ایک شاعر اہل بیت, ایک ذاکر اہل بیت, ایک بہترین ناظم جناب مولانا کرتاس کربلائی صاحب. آواز دے رہا ہوں, آپ حضرات سے گزارش ہے نعرہ سلوات سے استقبال کریں. بہت شکریہ حضرات. سب سے پہلے تو صمیم قلب سے اس عالی شان محفل مقاصدہ کی تہنیت و تبریک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. دیکھیے اتنا اچھا مجمع ہے یہاں پہ الحمدللہ. بھیا تھوڑا سا آگے آ جاؤ, ہمارے کہنے پہ آ جاؤ, ہو سکتا ہے ہمارے لہجے میں تھوڑی سی کشش ہو, تھوڑا سا قریب آؤ. یہ تو زاہد بھائی ہیں اور الحمدللہ ہمارے بڑے دل کے قریب ہیں, اور نظامت کا وہ نام ہے جو داد کا در خیبر اکھاڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اب آپ تو جملوں پہ پرواز کرتے ہیں نا الحمدللہ, میں بہت ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں. لیکن اب چونکہ کبھی کبھی مجبوریاں ہوتی ہیں, پچھلے برس ہم نے 8 بجے پڑھا تھا صبح میں, اور یہ وقت ہمارا ہے. سلامت رہیے, جشن امام حسر ہے. میں یہیں سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں. اٹھے گا پردہ دکھے گا جلوہ, لیکن لور پور کا وہ آئینہ دکھائیے. میں زاہد بھائی کو تھوڑی دیر خاموش کروا سکتا ہوں کیونکہ ہمارے بھائی ہیں, یہ ہم کو بھی خاموش کرواتے ہیں جب ہم نظامت کرتے ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں خالی یہ ناظم ہے؟ نہیں, بحیثیت شاعر میں میری نظامت میں انہوں نے پڑھا ہے, تو میں کہہ سکتا ہوں تھوڑی دیر آپ مجمع کو ذرا سا قریب کرنا چاہتا ہوں. اٹھے گا پردہ دکھے گا جلوہ کہ جب ظہور امام ہوگا. ابھی وہ آئینہ نہیں دکھا ہے اور پورا امبیڈکر نگر میرے سامنے. سنیے, اٹھے گا پردہ دکھے گا جلوہ کہ جب ظہور امام ہوگا, علی کے شیعوں کی عید ہوگی, ستم کا قصہ تباہ. یہ ہے لور پور کا چہرہ. جیتے رہیے, آباد رہیے, میرے ساتھ چلیے گا. اٹھے گا پردہ
جب ظہور امام ہوگا، اٹھے گا پردہ دکھے گا جلوہ کے جب ظہور امام ہوگا، علی کے شیعوں کی عید ہوگی، ستم کا قصہ تمام ہوگا۔ ارے وہ جس نے زہرا کا در جلایا اسے جلانے کی دھوم ہوگی، امام زادے خوشی سے جھومے ذلیل ابن غلام۔ جیتے رہو حیدر۔ آئیے تھوڑا سا تو قریب کرنا ہی ہے مجھے، آپ کو بہت قریب کرنا ہے۔ اب پچھلے برس ہمیں موقع نہیں ملا کہ خدمت کر سکے، آئیے پرانی یادیں تازہ ہو گئی کہ کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے، کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے، راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے، ارے راستہ روک نہ پاؤ گے بچھا کر بارود، کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں۔ آباد رہیے، ذرا سا میرا ساتھ دیجئے گا جہاں تک لے جا رہا ہوں کہ کربلا جائیں گے۔ جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں اللہ تمہاری چیئرمینی کو کوئی کسی کی نظر نہ لگے، میں دعا کرتا ہوں ایسے ہی چیئرمین بنے رہو، لیکن خاک شفا کے ماننے والے ہو اور نجف سے کربلا تک پیدل جانے کی صلاحیت ہے تمہارے اندر، تو اگر ایک شعر تمہارے دلوں پہ نقش ہو جائے ذرا کھڑے ہو کے استقبال کر لینا کہ کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے، راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے، راستہ روک نہ پاؤ گے بچھا کر بارود، کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے۔ ارے نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے، کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جائیں۔ آباد رہو۔ ابھی تو بہت خدمت کرنی ہے، چلتے رہیے گا کہ کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے۔ میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی لیکن آپ کی سماعتوں نے بہت طبیعت ٹھیک کی ہے، سلامت رہیے۔ کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے، راہ دشوار ہو جانے کے بعد بچے کو دیکھ کے بزرگی والی داد دے دیجئے کہ کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے، راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے، راستہ روک نہ پاؤ گے بچھا کر بارود، کربلا تیار۔ کربلا پھر بڑا شعر پڑھنے جا رہا ہوں کہ کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے، نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے، کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جائیں گے۔ زاہد بھائی منظر دیکھیے گا کہ کشتی نوح میں بیٹھے ہیں، پریشان کیوں ہو، کربلا آنے دو ہم خود ہی اتر جائیں۔ کیا آپ نے منظر دیا ہے، خدا کی قسم، جیتے رہیے آباد رہیے، مولا آپ کو شاد و آباد رکھے۔ حیدری سلامت رہیے۔ اچھا اچھا ہوتا یہ ہے، علماء بیٹھے ہیں، میں ایک جملہ کہوں، یہ جملہ میرے 10 بند پر غالب ہے جو جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ آخر وجہ کیا ہے، جب تولا کرتے ہیں تو سب ماشاءاللہ واہ واہ سبحان اللہ کہتے ہیں، لیکن لورپور میں ایسا نہیں ہے۔ جب تبرہ کیا جاتا ہے کنائے اور اشارے میں، میں ایک جملہ کہوں، ایک جملہ سن لیجئے، کہیں پر جب تبرہ کیا جاتا ہے تو آخر وجہ کیا ہے کہ قاتل زہرا پر لعنت ہوتی ہے اور کچھ محرم میں نامحرم نظر آ جاتے ہیں۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا جو میں کہہ رہا ہوں۔ اب یہاں سے قطع ان کے لیے کہ جو نوجوان کھل کے آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت کرتے ہیں، اور ہر کوئی لعنت کر نہیں سکتا، یہ بات یاد رکھے گا، ہر کوئی لعنت نہیں کر سکتا تو کون کر سکتا ہے؟ سنیے، نہ خسروی کے لیے ہے نہ افسری کے لیے تیار، نہ خسروی کے لیے ہے نہ افسری کے لیے، زباں یہ وقف ہے بس مدحت علی کے لیے۔ ارے ہر ایک کھل کے تبرہ کرے تو کیسے کرے، کلیجہ چاہیے دشمن سے دشمنی کی۔ یا علی سلامت رہیے مولا، بے شمار سلامت رہیے کہ ہر ایک میں رکنا ہی نہیں چاہتا ہوں، اس لیے کہ لوگ
لور پور کی محفل میں اگر آپ رکے تو پھر رک ہی جائیں گے، اس لیے کہ یہ سب ماشاءاللہ جام ولایت پینے والے ہیں۔ میں چلتے رہیے گا کہ نہ خسروی کے لیے ہے نہ افسری کے لیے، زباں یہ وقت ہے بسمت علی کے لیے، ہر ایک کھل کے تبرہ کرے تو کیسے کرے، کلیجہ چاہیے دشمن سے دشمنی کے لیے۔ آپ کا مجمع تو ایسے لگ رہا ہے جیسے غدیر کے میدان میں رسول اپنے ہاتھوں پہ علی کو اٹھائے ہو، اور آپ کہہ رہا ہوں لبیک لبیک، کہ کلیجہ چاہیے، پھر تیار رہیے، کلیجہ چاہیے دشمن سے دشمنی کے لیے۔ ثنائے سبت پیمبر سے جس کو کام رہا، ثنائے سبت پیمبر سے جس کو کام رہا، رہے حیات میں وہ شخص تیز کام رہا۔ ارے فقیر شام کے بیٹے سے کیا امید وفا، نمک حرام کا پالا نمک حرام۔ میں اس پالے کی داد چاہتا تھا، یہاں علماء بیٹھے، اہل نظر بیٹھے، پالے کی داد چاہتا تھا۔ سلامت رہیے کہ فقیر شام کے بیٹے سے کیا امید وفا، فقیر شام کے بیٹے سے کیا امید وفا، نمک حرام کا پالا۔ جیتے رہو۔ میں ایک مطلب پڑھ دوں آرام سے، آپ زور سے سن لیجئے گا کہ لگتا ہے یہی بات زمانے کو کھلی ہے، ہر موڑ پہ شیعوں کا مددگار علی ہے۔ سلامت رہیے، آباد رہیے۔ لگتا ہے یہی بات زمانے کو کھلی ہے، ہر موڑ پہ شیعوں کا مددگار کاوش علی ہے۔ ارے حیدر کی ولادت میں ادھر بزم سجی ہے، باطل کے کلیجے میں ادھر آگ لگی۔ سلامت رہے، آباد رہے۔ اب آئیے میرا ساتھ چلیے، مجھے شاعری سنانی ہے کیونکہ ہمارے بزرگان بیٹھے۔ یہ تو صرف مجمع کو ایک محور پر لانا تھا کہ ہمارے نوجوانان آ جائیں۔ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ لیکن اب آپ کی ذمہ داری زیادہ بڑھ رہی ہے کیونکہ میں ساقی نامے کا مطلب پڑھنے جا رہا ہوں، اور آپ جو لہجہ سننا چاہتے ہیں وہ لہجہ سنیے۔ ہے در سنیے خاص طور پہ کہ ارے سلام، پہنچ گئے آپ، جیتے رہیے۔ اب ذمہ داری تمہاری ہے۔ میں اسی لہجے میں ساقی نامہ پڑھ رہا ہوں، بالکل نیا ہے۔ میں نے انڈیا کے باہر پڑھا ہے، یا 2 مرتبہ انڈیا میں اس بار آ کے پڑھا ہے، لیکن اب لورپور میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ مطلب سنیے۔ غیروں کا ذکر وہ بھی ولایت کے باب میں۔ نہیں، یہ جو کرسی پہ بیٹھے ہیں نوجوانان، ذرا میرا ساتھ دے دیں، میں شاعری سنا کر جاؤں گا، یاد رکھیے۔ غیروں کا ذکر وہ بھی ولایت کے باب میں، جب تک سب متوجہ نہیں ہو جائیں گے دوسرا مصرع نہیں پڑھوں گا۔ غیروں کا ذکر وہ بھی ولایت کے باب میں، غیروں کا ذکر وہ بھی ولایت کے باب میں، پانی ملا رہے ہو ولا کی شراب۔ ارے جیتے رہو، تم آباد رہو، سلامت رہو، آباد رہو۔ یہاں لہجے پہ بھی اور شاعری پہ بھی عظمت بھائی، زاہد بھائی، شبر بھائی، آزاداری چتوڑا، انڈیا کا بہت بڑا کیمرہ میرے سامنے ہے، میں ساقی نامہ پڑھ رہا ہوں، اتنے کیمرے نکل آئے، سارے کیمروں کو آزاداری چتوڑا کا سلام میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ سنیے۔ غیروں کا ذکر وہ بھی ولایت کے باب میں، پانی ملا رہے ہو ولا کی شراب میں، میں خانہ غدیر میں محرم ہے سارے رند۔ رند یعنی پینے والے، بچوں کو سمجھا رہا ہوں۔ میں خانہ غدیر میں محرم ہے سارے رند۔ حسینی صاحب، عادل بھائی آ جائیے، میں پھر مطلب پڑھ دیتا ہوں۔ غیروں کا ذکر وہ بھی ولایت کے باب میں، ادھر نہ دیکھیے، ادھر سے بہت کچھ نکل جائے گا۔ سنیے۔ غیروں کا ذکر وہ بھی ولایت کے باب میں، پانی ملا رہے ہو ولا کی شراب میں، میں خانہ غدیر میں محرم ہے سارے رند، توبہ کرو پیو نہ چھپا کر نقاب میں۔ ارے سلامت رہے لورپور، اسی لیے تو بے چینی ہوتی ہے، میں کہیں نہیں جاتا۔ سلامت رہے۔ اب اسٹیج پہ داد دینے والے آگئے، میں ہمارے بھائی حسینی صاحب ہیں، ہمارے عادل بھائی ہیں، میں ساقی نامہ پڑھ رہا ہوں۔ میں کیا رنگ ہے خدا کی قسم، میں خانہ غدیر میں محرم ہے سارے رند، توبہ کرو پیو نہ چھپا کر نقاب میں، کم زر پی تو لے گا سنبھلنا محال ہے، کم زر پی تو
تو لے گا سنبھلنا محال ہے، رکھنا نصیریوں سے چھپا کر حجاب میں۔ ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ سلامت رہیے، ابھی تو منزل آگے ہے کہ کم ضرب بھی تو لے گا سنبھلنا محال ہے، رکھنا شعر پڑھ رہا ہوں لوٹ پور والوں، پورا امبیڈکر نگر میں سلام کرتا ہوں شاعری کے ہاتھوں سے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اب مدح کے شعر سنیے ساقی نامے میں میں عرض کرتا ہوں کہ کم ضرب پی تو لے گا سنبھلنا محال ہے، رکھنا نصیریوں سے چھپا کر حجاب میں، ایک جام معرفت سے بدل جائے گا نصیب۔ شعر پڑھ رہا ہوں، ایک جام معرفت سے بدل جائے گا نصیب، سوچا نہیں تھا حر نے کبھی ایسا خواب میں۔ ارے کیا شاعر، کون کہتا ہے لوٹ پور کی محفل میں شاعری نہیں سنی جاتی؟ سلامت رہیے زاہد بھائی، آپ کی نظامت کو سلام، کیا مجمع سجایا ہے آپ نے۔ ہے اب یہ لہجہ سنیے کہ ایک جام سلامت رہو نوجوانوں، جیتے رہو کہ ایک جام معرفت سے بدل جائے، ابھی منزل آگے ہے بس چلتے رہنا میرے ساتھ، ایک جام معرفت سے بدل جائے گا نصیب، سوچا نہیں تھا حر نے کبھی ایسا خواب میں۔ ایک بات بتاؤ، امام حسین کے پاس حر کب آئے ہیں؟ صبح کی پہلی کرن نے حر کے نصیب کو سلام کیا اور حر نے سجدہ کیا در حسین پر، تو کتنی دیر رکے؟ کچھ ہی لمحے تو رکے نا، اس سے زیادہ تو نہیں۔ اب شعر سن لو کہ سلامت رہو، ایک جام معرفت سے بدل جائے گا نصیب، سوچا نہیں تھا حر نے کبھی ایسا خواب میں۔ مہدی بھائی، کچھ لمحے میں قدے میں گزارے تھے حر نے بس، میں کہاں سے لاؤں مصرع، کچھ کی رعایت دیکھنا کہ کچھ لمحے میں قدے میں گزارے تھے حر نے بس، صدیوں سے آج تک ہے علی کی جناب میں۔ اب ہمارے بزرگ تیار ہو جائیں، اب کا شعر آپ کے لیے ہے، سنیے گا کہ کچھ، بس میں رکنا نہیں چاہتا، سنیے کہ کچھ لمحے میں قدے نے گزارے تھے حر نے بس۔ ارے بزرگوں کی اس بزرگی کو سلام، اور سنیں ہمارے بزرگ جو 60 اباؤ ہیں، یعنی 60 سے 70 کے پار والے جو بزرگ بیٹھے ہیں الحمدللہ، میں ان سے دعا چاہتا ہوں کہ میں حب علی کا نشہ دیکھیے، اگر پہنچ گیا شعر تو استقبال کر لینا کہ سوچا نہیں تھا حر نے کبھی ایسا خواب میں، سوچا نہیں تھا حر نے کبھی ایسا خواب میں، کچھ لمحے میں قدے میں گزارے تھے حر نے بس، صدیوں سے آج تک، زاہد بھائی کہاں ہوگا مجمع، صدیوں سے آج تک ہے علی کی جناب میں، اس میں کا نشہ ایسے چڑھا ہے حبیب پر، تبدیل ہو گئی ہے ضعیفی شباب میں۔ جیتے رہو، مولا تمہیں آباد رکھے، جیتے رہو آباد رہو کہ اس میں کا نشہ ایسے چڑھا ہے حبیب پر، تبدیل ہو گئی ہے ضعیفی، ارے سلامت رہو، تبدیل ہو گئی ہے ضعیفی شباب میں۔ میں مصرع پڑھ رہا ہوں، ارے سلامت رہیے کہ اس میں کا نشہ ایسے چڑھا ہے حبیب پر، اس میں کا نشہ ایسے چڑھا ہے حبیب پر، تبدیل ہو گئی ہے ضعیفی شباب میں۔ میں نے چشمہ اتار لیا تاکہ نظروں سے گزروں، پلکوں پہ ٹھہروں، دل میں اتروں۔ میں ایک مصرع پڑھنے جا رہا ہوں، سنیے کہ تبدیل ہو گئی ہے ضعیفی شباب میں۔ بچوں، نوجوانوں، مصرع، خاک شفا ملا کے پیے جا رہے ہیں جون، میں کہاں سے مصرع لاؤں؟ ارے سلامت رہیے، دیکھیں چہرے پہ چمک، اتنے انصار تھے زاہد بھائی مقتل میں، لیکن یہ قافیہ میں کسی کے لیے صرف نہیں کر سکتا تھا سوائے جناب جون کے۔ شبو بھائی بس اس سرخی کے ساتھ مسکراتے ہوئے داد دے دیجئے گا، خدا کی قسم یہ سرخ شرٹ نہیں پہن کے آئے ہیں، آپ سقیفہ کے لیے تبرہ پہن کر آئے ہوئے ہیں۔
ہیں سلامت رہیے، مرحبستان سے گزر جائیں تو نہ جانے کتنی بار خیبر فتح ہو جائے۔ سنیے کہ اس میں کا نشہ ایسے چڑھا ہے حبیب پر، تبدیل ہو گئی ہے ضعیفی شباب میں۔ میں کہاں سے شعر لاؤں کہ خاک شفا ملا کے پیے جا رہے ہیں جان، خاک شفا، شعر کی داد دے دینا، خاک شفا ملا کے پیے جا رہے ہیں جان، کتنی چمک ہے دیکھو رخ لاجواب میں۔ ارے کیا لاج رکھیے، سلامت رکھیے۔ تیار آخری شعر، اس کے بعد میں اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ سنیے، مائک دے دو بھیا ان لوگوں کو۔ کاوش ٹہلو نہیں، ہاں بیٹھ جاؤ کہیں، ہاں ہاں۔ سلامت رہیے آپ۔ یا علی اس میں کہا کہ شفا، آخری شعر سن لو اس نظم کا، اور میں اسی تعویذ تک جا رہا ہوں جس کے لیے سب تم انتظار کر رہے ہو کہ جناب قاسم کے بازو پر جو تعویذ تھا وہ قاسم ہی کے بازو پر کیوں تھا، اور اگر کہیں اور ہوتا تو کیا ہوتا۔ بس اسی کے بعد مجھے دیکھنا ہے کہ منظر کہاں کا ہے اور کیسا ہے، بس آپ کی فرمائش میں پوری کروں گا آخری شعر کے بعد کہ خاک شفا ملا کے پیے جا رہے ہیں جان، کتنی چمک ہے دیکھو رخ لاجواب میں۔ اچھا، یہ جو بچ جاتی ہے نا دو تین قطرہ، اس کو کہتے ہیں اردو ادب میں تل چھٹ۔ کیا کہتے ہیں؟ بولو میرے ساتھ، کیا کہتے ہیں؟ یہ جگہ ادیب بنانے کی جگہ ہے، تو کوشش ہے کہ اپنے بچوں تک جو کچھ تھوڑا بہت پڑھا ہے پہنچاؤں۔ وہ کیا ہے؟ تل چھٹ، تل چھٹ۔ اور جو بھر بھر کے پیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ پیمانہ۔ یہ دو چیز سمجھ لو، شعر تمہارے حوالے، سلامت رہو کہ خاک شفا ملا کے پیے جا رہے ہیں جان، کتنی چمک ہے دیکھو رخ لاجواب میں۔ ارے تل چھٹ، تل چھٹ جو مل گئی تھی اسی کا صلہ ہے خلد۔ ارے میں تل چھٹ کی بات کر رہا ہوں، پیمانہ یاد رکھنا، میں دعا چاہتا ہوں کہ تل چھٹ جو مل گئی تھی اسی کا صلہ ہے خلد، پیمانے تو لگے ہی نہیں ہے حساب میں۔ ارے سلامت رہیں آپ، جیتے رہیے، آباد رہیے۔ ہے اونچائی دیکھ رہے ہیں آپ۔ اب دیکھیے ماحول بنا ہوا ہے اور میں اپنی جگہ لے رہا ہوں، بس آخر میں آپ وہ سن لیجئے جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ سلامت رہیے کہ حسن کی صلح کا گر واقعہ تم نے پڑھا ہوتا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میری زندگی کا قیمتی شعر پڑھنے جا رہا ہوں، سنیے گا۔ جو پیچھے والے ہیں میں سمجھ رہا ہوں وہ نجف سے آئے ہیں، اور جو آگے بیٹھے ہیں یہ ہندوستان میں سن رہے ہیں، لیکن پیچھے والے بد دعا دے دے وہی بہت ہے۔ نجف میں بیٹھنا بھی بڑی بات ہے کہ حسن کی صلح کا گر واقعہ تم نے پڑھا ہوتا، کتاب زندگی پر کربلا کا حاشیہ ہوتا۔ ارے مدینے میں اگر عباس کی تلوار چل جاتی، جنازے پر حسن کے کربلا کا فیصلہ۔ ابھی مجھے وہ آئینہ نہیں ملا جو شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں، یاد رکھیے گا۔ ایک خیال سن لیجئے، جہاں آپ
نے فرمائش کی ہے شاید کہ لوڑ پور کی محفل کا پوری رات کا اکیلا تحفہ ہو کرتاس کربلائی کی طرف سے، لیکن ایسے استقبال کیجئے جیسا پورے ہندوستان نے کیا ہے۔ سلامت رہیے۔ عزاداری چتوڑا کی ذمہ داری بڑھتی ہے کہ حسن کی صلح کا، عمران بھائی تو حسن کی صلح کا اگر واقعہ تم نے پڑھا ہوتا، کتاب زندگی پر کربلا کا حاشیہ ہوتا، مدینے میں اگر عباس کی تلوار چل جاتی، جنازے پر حسن کے کربلا کا فیصلہ ہوتا، تیار؟ ذرا سوچو، ذرا سوچو، ذرا سوچو، ذرا سوچو، ذرا سوچو، وہ جو تعویذ بازو پر تھا قاسم کے، اگر غازی کے بازو پر بندھا ہوتا۔ آخری شعر، آخری شعر، سلامت رہو کہ حسن کی صلح کا گھر واقعہ تم نے پڑھا ہوتا، کتاب زندگی پر کربلا کا حاشیہ ہوتا۔ یہ طالب حسین کی سرزمین ہے، یہ مرثیہ کی زمین ہے۔ میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں کہ حسن کی صلح کا گھر واقعہ تم نے پڑھا ہوتا، کتاب زندگی پر کربلا کا حاشیہ ہوتا، مدینے میں اگر عباس کی تلوار چل جاتی، جنازے پر حسن کے کربلا کا فیصلہ ہوتا۔ ذرا سوچو، ذرا سوچو، اگلے شعر کا استقبال کیجئے، ذرا سوچو، ذرا سوچو، وہ جو تعویذ بازو پر تھا قاسم کے، اگر غازی کے بازو پر بندھا ہوتا تو کیا ہوتا؟ ارے زمین پر، زمین پر، زمین پر ایک بھکاری بھی نہیں ملتا قیامت تک اگر باغ فدق زہرا کو تم نے دے دیا۔ بہت بڑے شاعر کو بلانے جا رہا ہوں، جس کو آپ تمنا کر رہے ہیں اسی کو بلانے جا رہا ہوں۔ حیدر، 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 سب بولے، ادھر والے بھی بولے، ادھر والے بھی بولے۔ ابھی آپ نے دیکھا عاقب، شعر سنو، ادھر دیکھ رہے ہو نا، ادھر دیکھ رہے ہو نا، بالکل بلا دے رہا ہوں۔ آئیے بھائی کرتاس کربلائی صاحب آ جائیے۔ اچھا اچھا اچھا، یہ تو آپ کی محبت ہے کہ خاص طور پہ ملاحظہ فرما لیں، بہت جلدی جلدی سن لیجئے، بہت جلدی جلدی میں آپ کو سنا رہا ہوں، مضامین بہت تھے لیکن بہت جلدی سن لیجئے خاص طور پہ کہ ذرا سوچو، وہ جو تعویذ بازو پر تھا قاسم کے، اگر غازی کے بازو پر بندھا ہوتا تو کیا ہوتا؟ زمین پر ایک بھکاری بھی نہیں ملتا قیامت تک اگر باغ فدق زہرا کو تم نے دے دیا ہوتا، اگر باغ زہرا کا لال جان پیمبر حسین ہے، زہرا کا لال جان پیمبر حسین ہے، کرب و بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے، کرب و بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے۔ ارے کرب و بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر، منظر تو ہے علی پس منظر حسین۔ ذرا سا بہت جلدی جلدی سن لیجئے، مہدی بھائی جا رہے ہیں، ان کے ساتھ علماء جا رہے ہیں، میں سلام کرتا ہوں ہمارے علماء کرام کو، لیکن آپ کی تمنا ہے تو بہت جلدی سنیے، شورا بہت ہے کہ زہرا کا لال جان پیمبر حسین ہے، زہرا کا لال جان پیمبر حسین ہے، کرب و بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے، نہ کرب و بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر، منظر تو ہے علی پس منظر حسین ہے۔ شعر پڑھوں، سننے والے بیٹھے سنو شعر، نالین 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 مصطفیٰ کے تلے کائنات ہے اور مصطفیٰ کی پشت کے اوپر حسین۔ کیا مجمع ہے، سلامت رہیے آپ، آباد رہیے، جیتے رہیے، آخری شعر تک میرے ساتھ دیجئے۔ ارے مولا آپ کو شاد و آباد ہے۔ آخری شعر سن لیجئے، بس آپ کا حکم، اور اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ زہرا کا لال جان پیمبر حسین،
آخری شعر میری زندگی کا قیمتی شعر ہے، سنیے کہ زہرا کا لال جان پیمبر حسین ہے، کربلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے، کربلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر، منظر تو ہے علی پس منظر حسین ہے، نالین مصطفیٰ تیار، نالین مصطفیٰ کے تلے کائنات ہے، اور مصطفیٰ کی پشت کے اوپر حسین ہے۔ ارے فرش عزا، فرش عزا بچھا گئی زینب کا شکریہ، بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین۔ ارے کیا 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 تصویر ہے، سلامت رہیے آباد ہے۔ سلامت رہیے، کربلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے۔ ارے نہیں نہیں بس 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 ہے وہ نظامت، یہ پڑھنا ہے، نظامت کر رہے ہیں۔ اچھا میں پڑھ دوں؟ زاہد بھائی اسے ریکارڈ مت کیجئے گا، میں کیا کروں، بحیثیت شاعر جاتا ہوں۔ پھر بھی ناظم بھائی، زاہد بھائی اتنی دعا دیتے ہیں کہ ہر سال جو ہے یہ لوگ کہتے ہیں وہ جھنا جھن پڑھ دیجئے، لیکن سنیے یہ صرف زاہد بھائی کی دعا ہے۔ کل شب کو خواب میں اے میرے، ارے صاحب سلامت رہے، کل شب کو خواب میں اے میرے دور پر فتن، کل شب کو خواب میں اے میرے دور پر فتن، دیکھی یزیدیت کے قبیلے کی ایک دلہن، جیتے رہو، دیکھی یزیدیت کے قبیلے کی ایک دلہن، گردن میں طوق لعنت پروردگار تھا، گردن میں طوق لعنت پروردگار تھا، تن پر جہان بھر کی حقارت کا پیرہن، آنکھوں میں ظلم و جور کے کاجل کی ڈوریاں، آنکھوں میں ظلم و جور کے کاجل کی ڈوریاں، ماتھا منافقت کی تپش سے شکن شکن، گزری جو پاس سے ابو سفیان کی کنیز۔ ارے اب تو آپ کی ذمہ داری بڑھتی ہے، گزری محسن نقوی شہید کہتے ہیں گزری جو پاس سے ابو سفیان کی کنیز، میں نے کہا یہ کون ہے بدکار۔ ارے آباد رہیے، آپ کی مسکراہٹ کو میرا متبسم سلام، سلامت رہیے، بس آخری شعر تک چلیے۔ گزری جو پاس سے ابو سفیان کی کنیز، مائک پہ ہی پڑھ سکتے ہیں، گزری جو پاس سے، آپ جیسا علاقہ مل جائے تو ہم تو سقیفہ میں آگ لگا دیں، گزری جو پاس سے ابو سفیان کی کنیز، میں نے کہا یہ کون ہے بدکار و بدچلن، دکھتی تھی دور سے ہی وہ بو جہل کی بہو۔ نوجوانوں تھک گئے کیا؟ آخری شعر اس کے بعد، دکھتی تھی دور، کیا مصرع کہہ دیا، جب پڑھتا ہوں تو روح نجف میں ہوتی ہے۔ زاہد بھائی یہ محسن نقوی نے مصرع نہیں کہا ہے، شجرہ خبیثہ کو پامال کر دیا ہے، کہتے ہیں دکھتی تھی دور سے ہی وہ بو جہل کی بہو، دکھتی تھی دور سے ہی وہ بو جہل کی بہو، سینچا گیا تھا شعلہ نمرود سے بدن۔ محمد یہ مصرع قیامت ہے، آخری شعر جس کے لیے انتظار ہے کہ گزری جو پاس سے ابو سفیان کی کنیز، میں نے کہا یہ کون ہے بدکار و بدچلن، دکھتی تھی دور سے ہی وہ بو جہل کی بہو، سینچا گیا تھا شعلہ نمرود سے بدن، ہوٹوں پر منقبت تھی سعود و یہود کی، ہوٹوں پر منقبت تھی سعود و یہود کی، ہوٹوں پر منقبت تھی سعود و یہود کی، پاؤں میں ڈالروں کی جھنا جھن جھنا جھن۔